Let me welcome you once again, my dear students, professional managers, ladies and gentlemen, to another exciting session of Total Quality Management, session number 31. Assalamu alaikum. I hope you remember some of those questions which I shared with you in the last session. And those were the questions to help you how to create total quality in the organizations. And naturally, جب ہم کچھ سوال ریز کرتے ہیں خود ہی ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان میں پاکستانی آرگنائزیشنز میں کام کرنا ہے، لوگوں سے مل کر کام کرنا ہے، ان سے بھی کام لینا ہے، خود بھی کام کرنا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں، ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوں، یا ہم جن کے ماتحت ہوں، دے آر آل پیپل. نیچرلی ان میں سے کچھ لوگ گیٹ پہ کام کر رہے ہوں گے، سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی ہوگی. کچھ لوگ ریسپشن آفس میں ہوتے ہیں، کسٹمر کمپلینٹس کو سن رہے ہوتے ہیں، کسٹمرز کی کیوریز کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے فرنٹ آفس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ہاؤ اباؤٹ ٹیلیفون ایکسچینج؟ وہ جو ٹیلیفون آپریٹر پہلی اس کی انٹریکشن کالر سے ہوتی ہے، لوگ وہیں سے کچھ نہ کچھ میسج تو لے لیتے ہیں. ہاؤ دا تھنگز آر بینگ ڈن. یہ وہ سوالات ہیں جو آپ خود ریز کیجئے، اپنے آپ کو ہیلپ کیجئے، اپنی آرگنائزیشنز کو ہیلپ کیجئے. Give them a helping hand. Believe me, there are many organizations which are maybe at the dysfunctional system stage, or maybe they are just awakening up. Oh, چائنا آ گیا. Oh my goodness, ملائیشیا سے چیزیں آنے لگی ہیں. Oh, نیبرنگ مارکیٹ کے بارڈرز کچھ تھوڑا میلٹ ہونے لگے ہیں. And believe me, I'm confident that if you try to implement these concepts in the organizations, and once again, that Japanese point of view, most economical, most user-friendly, and most satisfying. Value for the dollar, value for the rupees. All sorts of customers would be happy. 4 customers کی تو ہم نے بات کی تھی نا، ذہن میں رکھیے گا. لیکن لاسٹ سیشن میں پھر ہم نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ شوڈ کوالٹی بی اونلی ایٹ دی آپریشن فلور، پہلی منزل پہ، یا دوسری اور تیسری منزل پر بھی کوالٹی نظر آنی چاہیے. اور ہم نے پھر یہ کہا، یہ لرن کیا کہ آرگنائزیشن ایکسلنس کے پرسپیکٹو میں، بزنس پرفارمنس کے پرسپیکٹو میں، پھر ہم کچھ دیکھنا چاہیں گے پرفارمنس انڈیکیٹرز. اور جب میں کے پی آئیز کی بات کروں گا، کیا لفظ میں نے یوز کیا؟ کے پی آئی. ایک نیا لفظ سامنے آ گیا، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. دوز انڈیکیٹرز شوڈ ٹیل اس کہ سگنل، انڈیکیٹر کا سگنل گرین ہے یا ریڈ ہے. اور اگر گرین ہے تو صرف ڈالر کا کلر گرین ہے، یا اسٹاف، پیپل، امپلائیز، ان کے چہرے بھی گرین ہیں. اور پھر جب ہم گرین کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس پرسپیکٹو کے اندر آرگنائزیشنز، ٹاپ مینیجرز، مڈل مینیجرز، فرنٹ لائن مینیجرز، فرنٹ لائن آپریٹرز، گیٹ ایگزیکٹو ٹو چیف ایگزیکٹو، everybody should be contributing in the total quality concepts and the managements in the organization. اچھا، میں کوئکلی ایڈریس کرنا چاہوں گا آج کے سیشن میں پھر وہ ٹوٹل کوالٹی پرنسپلس کیا ہیں. یاد ہے نا؟ ذہن میں لائیے. میں ابھی سلائڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا، کوئک فلیش. لیکن کیا کانسیپٹس تھے؟ سسٹم فوکس، لیڈرشپ فوکس، پیپل فوکس،
And let's not forget in the people, customer focus, continuous improvement focus, team focus, performance focus. Focus بھی کون سا؟ 6x6. ہر چیز لاؤڈ اینڈ کلیئر نظر آئے. تھرڈ فلور پر بھی اسٹریٹجک، مڈل فلور پر بھی ٹیکٹیکل، فرسٹ فلور پر بھی، آپریشنل فلور پر بھی. یہ سب مل کر ایک ٹوٹل آرگنائزیشنل ایکسلنس کا انوائرمنٹ ہوگا. اور اس انوائرمنٹ پہ پھر ہم ISO کو بھی یوز کریں گے. اور اسی لیے میں پھر کچھ ایسے مینیجر سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ISO کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے بعد پھر they have gone beyond ISO in Pakistan. So it's a journey. Quality is a journey. My dear students, please take this journey. Pakistan requires, and we owe to Pakistan, that we can make this country beautiful. Quality country, quality organizations, quality processes, quality products. ڈیفینیشن کیا ہے کوالٹی کی یہ آپ خود ڈسائڈ کیجئے. فٹنس ٹو یوز، کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹس، یا ڈیمنگ کے پرسپیکٹو میں، ISO کے پرسپیکٹو میں، آل دوز فیچرس وچ وڈ سیٹسفائی دی کسٹمر وڈ بی سمپلی اے کوالٹی پروڈکٹ اور اے کوالٹی پروسیس. کوالٹی پروڈکٹ اسی صورت میں نکلے گا کہ جب پروسیس کوالٹی کا ہو، اور پروسیس کوالٹی کا اسی صورت میں ہوگا جب لوگ کام کرنے والے کوالٹی مائنڈ سیٹ کے ہوں گے. مائنڈ سیٹ کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو تھنک بفور وٹ وی سے. کہتے ہیں پٹ یور ٹنگ ان ٹو گیئر بفور وٹ یو وانٹ ٹو اسپیک، ہاؤ فاسٹ یو وانٹ ٹو اسپیک، بٹ پلیز اسپیک ان اے وے وچ کوڈ بی انڈرسٹوڈ بائی دا پیپل یو آر ورکنگ ود. کلچر، نارم، جس کنٹری میں آپ ہیں، دیکھیے پاکستان ہمارا کلیکٹو کلچر ہے. جاپنیز کلیکٹو کلچر تھا. جاپنیز کمپنی جب ایک ایسے ملک میں انہوں نے اپنے پلانٹ لگائے، ٹوٹل کوالٹی کے کانسیپٹ کو لے کر گئے، جہاں کلچر ذرا انڈیویجلسٹک تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، یا ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. سو somebody has to take this challenge. اس لحاظ سے یہ ٹوٹل کوالٹی پرنسپلس ہیں. پلیز کیپ ان مائنڈ who is going to bring this change and take a look on it. کسٹمر فوکس، اور اب کسٹمر کے ساتھ ہم اسٹیک ہولڈر بھی لے آئے، وہی 4. اچھا ان 4 کے علاوہ بھی کچھ اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ لیڈرشپ فوکس، لانگ ٹرم، پرپزفل آرگنائزیشن، اینڈ آف کورس ٹیم ورک اینڈ سسٹم اینڈ پروسیس فوکس. اور پھر ہم حکمت کی جب بات کریں گے تو حکمت کے ساتھ ساتھ حقیقت کی بھی بات کریں گے. انٹیوشن، وزڈم، فائن. سبجیکٹو ڈیٹا، اوکے. کوالٹیٹیو انڈیکیٹرز، ویری گڈ. بٹ پلیز show me the hard data, data of the process, SPC, data of the product, SQC. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ ڈیسیژن کریں گے. اور اگر یہ ڈیسیژن ہو پائے کہ ہمیں اسٹرکچر کو چینج کرنا ہے، ہمیں پروسیس کو چینج کرنا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کو چینج کرنا ہے، یہ مت کہیے گا کہ لوگوں کو چینج کرنا ہے. HR والے تو اور کچھ اور بھی مینیجرز بعض اوقات کہتے ہیں صاحب فائر دا پیپل اف یو ناٹ گیٹنگ دا ڈیزائر ریزلٹس. ہاں یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کو تو آپ نے فائر کر دیا، کچھ نئے لوگ ہائر کیے، نہ جانے آپ کو وہ ریزلٹس ملیں گے کہ نہیں. یہ تو بہت آسان کام ہے. لوگوں کے ذہن کو بدلنا، لوگوں کی سوچ کو بدلنا مشکل ہے، لیکن منزل اسی کو ملتی ہے جب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور امپاورمنٹ کے ساتھ،
ٹرسٹ کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ کنٹینیوس امپروومنٹ فوکس ہوتا ہے. لوگ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. حکمت اور حقیقت, وزڈم اور انٹیوشن, اور ریشنلز, فیکٹس, we put it together and we move on. All right? So we move on that we will control our systems and processes by measuring the data, analyzing it, and certainly we will use every available tool to see how we are doing. اس پرسپیکٹو میں پروڈکٹ فوکس ٹولز ہیں, ہم کو کہتے ہیں 7 کوالٹی ٹولز, 7 اولڈ کوالٹی ٹولز, اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹولز, وہ بھی ہم لرن کرنا چاہیں گے. ہم پروسیس کو بھی میجر کرنا چاہیں گے, اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول ٹولز. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, دے آر ناٹ دی پرائمری ریکوائرمنٹس. واٹ از پرائمری ریکوائرمنٹ فار آرگنائزیشنل ایکسلنس؟ اسٹریٹجک فوکس, پلاننگ فوکس. That is the key how Japanese took over the markets of the world. Believe me, they came up with 7 new quality tools. تو میں آپ سے ذرا وہ 7 نیو کوالٹی ٹولز جو ہیں, جنہوں نے جاپنیز پروڈکٹس کو, جاپنیز پروسیس کو, جاپنیز کمپنیز کو پوری دنیا کے اندر ایمبیسڈر بنا کر بھیج دیا, اور آج بھی ان کے پروڈکٹس کو لوگ اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. سیٹسفائیڈ, ڈیلائٹڈ کسٹمرس. آلرائٹ, یو ہیو اے چوائس. یور آرگنائزیشن could be an ISO certified organization. That's good enough. Level number 3 may not be good in IT, but it could be good in manufacturing or service. Even in education and health sector, it could be fine. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پرابلم سالونگ کے لیے, کریکٹیو ایکشنز کے لیے ہم ISO 9001 کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹول 7 اولڈ ٹولز آف کوالٹی کو یوز کریں گے. پروڈکٹ فوکس, گڈ انف. دا پروڈکٹ وچ از آؤٹ پٹ فوکس, دا پروڈکٹ وچ از کمنگ آؤٹ آف آور پروسیس, consistent customer focus, and then we will improve our process کی capability کو, اس کو کہتے ہیں CP, capability of the process. یہ بھی میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. ہم اس کو statistically کنٹرول کیسے کرتے ہیں, SPC کے پرسپیکٹو میں آپ سے کچھ کانسیپٹ شیئر کروں گا. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹاپ ڈاؤن, باٹم اپ, اکراس دا فلور, ایوری بڈی از ریسپانسبل ان ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشن. اور میں نے کہا تھا نا کہ اس کورس کی تھیم یہ ہے کہ ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بھی بات کریں گے, ٹوٹل کوالٹی آرگنائزیشن کی بھی بات کریں گے, اور آرگنائزیشن ایکسلنس کی بات کریں گے. ہم ہر شخص کو, ہر مینیجر کو, ہر امپلائی کو ٹاپ ٹو باٹم ریسپانسبل سمجھتے ہیں کہ if they are focused on customer, they would survive, they would thrive, they would excel, and people will notice. And those companies in Pakistan who have moved beyond ISO to level number 4 or level number 5, ان کے کسٹمرز پچھلے 5-10 سالوں سے کہیں نہیں گئے. اچھا, کسٹمر کیوں جائے گا؟ پروسیس کیپیبل ہے, پروڈکٹ کنسسٹنٹ ہے, انوویٹو ہے, لرننگ پیپل, لرننگ آئیڈیاز, کریٹیوٹی, ٹریننگ, ڈیولپمنٹ. یاد ہے میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کون سے کورسز آفر ہو رہے ہیں, کون سے ایجوکیشنل پروگرامز ہیں. انفارمیشن تو ہو, یو ول فائنڈ پیپل. لائف لانگ لرننگ ایجوکیشن کا کانسیپٹ تو موجود ہے. And once again, it reminds me that 55 years old student sitting in my class in Sydney, Australia, and when I asked him, why do you want to get an MBA now? He said, I worked in the public sector.
The time has changed now. It's a knowledge-based economy. I have to improve. I have to update my knowledge. I want to become relevant with the market needs. جب تک آپ کے پروڈکٹ, آپ کا نالج, آپ کے پروسیس ریلیونٹ نہیں ہوں گے, آئی ایم سوری, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. اور یہ سب کی ریسپانسبلٹی ہے, ٹوٹل, ٹاپ ٹو باٹم, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ. تو اس لیے کہاں سے بات شروع کریں؟ فرسٹ فلور سے شروع کریں یا ٹاپ فلور سے شروع کریں؟ بتائیے. چھوٹوں کو الزام دینا تو آسان ہے, یہ ٹوٹل کوالٹی کلچر نہیں ہے. بڑا آدمی رسپانسبل ہو, بڑا دل رکھے, بڑی میز ہے اس کی, بڑی گاڑی ہے, بڑی تنخواہ ملتی ہے اسے, ہم اس سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا پلان جو ہے اسٹریٹجک فوکس ہو, اس کو تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے, اس کمپنی کا کوئی مشن ہو, لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, ڈرائیور, لیڈر, اس کے اندر یہ پوٹینشل ہو, اور اس لیڈر کے پیچھے پھر فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور سب لوگ, گیٹ ایگزیکٹو ٹو چیف ایگزیکٹو ول ورک ایز اے ٹیم, اینڈ سرٹنلی دی کسٹمرز ول نوٹس اٹ. اچھا صاحب, تو پھر میں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ پھر کنٹرول میکنزم تو ہم کچھ نہ کچھ یوز کریں گے کوالٹی اور ٹوٹل کوالٹی کو کریٹ کرنے کے لیے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ کنٹرول میکنزم جو ہے بفور دی اسٹارٹ آف دی گیم کو ٹول یوز کرنا چاہیں گے, یا گیم جب اسٹارٹ ہو گئی تو پھر آپ کو کوالٹی کا خیال آئے گا, یا گیم جب ختم ہو گئی تو پھر آپ بیٹھ کر اس کو ریویو کریں گے, ویئر ڈڈ وی گو رانگ. تینوں مائنڈ سیٹ, تینوں موجود ہیں. اچھا, میں نے لفظ گیم یوز کیا ہے, کیوں؟ آپ گیم پہ اس کو امپلیمنٹ کر لیجئے. کرکٹ گیم, ورلڈ کپ 3 یا 4 یا 5 سال کے بعد ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا. اولمپک گیمز, long term focus. You keep on planning before the game would be there, that after 4 years, 5 years, how would we do it? What are the targets? What are the indicators? What are the critical success factors that we will be successful, and we come up with a golden award? سونے کا تمغہ. وہ سونے کا تمغہ جب ہمارے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے گلے میں ہوتا ہے تو آپ فخر سے اپنا سر بلند نہیں محسوس کرتے؟ پوری پاکستانی قوم ایک ٹیم کی صورت میں اس کیپٹن کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. لیکن اس نے اگر 4 سال پہلے پلاننگ نہ کی ہو, گیم سے پہلے پلاننگ نہ کی ہو, میری ٹیم میں کون کون کھلاڑی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, ان کا سوچنے کا انداز کیا ہے, کیا ویک پوائنٹس ہیں, کہاں پر ہم اسٹرانگ ہیں, کیسے ڈلیور کرنا ہے, بیٹنگ کیسے کرنی ہے, فیلڈنگ کیسے کرنی ہے, کس کو کس سیکوینس میں لے کر آنا ہے بفور دا گیم. اور گیم بھی کون سی ہے؟ ورلڈ کپ. when the total eyes and the cameras are focused on you. بہت بڑی کاسٹ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, بہت بڑی کاسٹ ہے اس کی. وہاں اگر ہم فیل کر گئے, ہیوج کاسٹ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بفور دی گیم ان ٹولز کو یوز کیجئے. دیٹس واٹ جاپنیز ڈو. دوز آر دی اسٹریٹجک پلانس, اسٹریٹجک ایکشن پلانس. Naturally, these are the plans where you bring in the ideas and the concepts at the top floor. کوچ بیٹھے گا, فیسیلیٹیٹر بیٹھے گا, کچھ پرانے کیپٹنز بیٹھیں گے اور پریزنٹ کیپٹن بیٹھے گا. یہ 4-5 لوگ ٹاپ مینجمنٹ بیٹھ کر کیا مشن ہے, ہم اس دفعہ کیسے اس کو اپنی ٹیم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, ویئر وی آر ناؤ
ویئر وی وانٹ ٹو ریچ. پھر ہماری کامیابی کے فیکٹرز کیا ہوں گے. دیکھیے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, ان کو ذرا نوٹ کرتے جائیے گا. ویژن اینڈ مشن. پھر کامیابی کے فیکٹرز کیا ہوں گے؟ کریٹیکل سکسیس فیکٹرز, CSF. پھر انڈیکیٹرز کیا ہوں گے ہماری پرفارمنس کے؟ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. پھر ٹارگیٹس اور میجرز کیا ہوں گے؟ یہ تو سب کچھ ہونا ہے, قوموں نے دیکھنا ہے, ہم نے بھی دیکھنا ہے. اس لیے کہ پھر جب گیم سٹارٹ ہوگی پھر تو لوگ آبزرو کر رہے ہوں گے. ہاں کچھ کریکٹو ایکشن تو اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں. یاد کیجئے وہ ورلڈ کپ کہ جس میں جو سیکوینس دیا ہوا تھا, ٹیم کے کیپٹن نے, آسٹریلیا میں میچ کھیلا جا رہا تھا, آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ٹیم کے کیپٹن نے اس سیکوینس سے ہٹتے ہوئے ویریشن کو کنٹرول کرتے ہوئے, کریکٹو ایکشن, ہی کیم اہیڈ آف ہز ٹائم اینڈ دا ہول سینیریو واز چینجڈ. تو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈیورنگ دا گیم. تیسرا چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ اب گیم ہو گئی, نہ جانے کیسی ہوئی, اب آپ بیٹھ کر اس کے پرفارمنس کو ریویو کر رہے ہیں. کیا فائدہ؟ اگر پرفارمنس اچھی نہیں آئی تو فائدہ تو ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کچھ کریکٹو ایکشن لے لیں گے, لیکن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بفور دا گیم از پلیڈ یو سٹ ڈاؤن ود دی کی پلیئرز, ود دا سی لیول مینیجرز اینڈ یو پلان فار اٹ. اس کا مطلب یہ ہوا ڈپینڈ آن پیپل, ٹاپ لیول پیپل, مڈل لیول پیپل, فرنٹ لائن پیپل. پٹ them all together, come up with a process, they will show the performance. And you have to set down what targets of performance you are expecting from those people. اس میں ٹاپ, مڈل, باٹم سب شامل ہوں گے. اس میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جو آپ کو فیلڈ میں بال کو اٹھا کر دیتا ہے, وہ جو پانی پلاتا ہے, ٹاول دیتا ہے, وہ بھی شامل ہوگا. اٹس اے ٹیم ورک. میں نے کہا تھا نا, سیکورٹی گارڈ, ٹیلی فون آپریٹر, ریسپشن میں بیٹھا ہوا شخص یا خاتون اتنی ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی کمپنی کے پروسیس کے لیے جتنا کہ چیف ایگزیکٹو. ٹھیک ہے, ان کی کوالیفیکیشن, ایجوکیشن, بیک گراؤنڈ کے مطابق آپ ان کو سیلری دے رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ٹیلی فون آپریٹر اگر کسٹمر کال کو صحیح طرح سے اٹینڈ ہی نہ کرے, روڈ ہو, ایروگینٹ ہو, کال ملا کر ہی نہ دے, تو چیف ایگزیکٹو کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کون سے کسٹمرز ڈس اپیئر ہو گئے, غائب ہو گئے. وہ شکایت بھی نہیں کرنے آئیں گے. تو اس لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آل تھری آف دیم ویری امپورٹنٹ. نمبر 1, اینڈ دین what goes on before the game, what goes on before the show is on, what goes on before the orchestra plays the music is also very important. And a strategic focus, long-term focus is very important. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر لیول 1 اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ اینڈ گول ڈپلائمنٹ, ٹاپ لیول پر, چیف ایگزیکٹو لیول پر, جس کو ہم کہتے ہیں پھر اسٹریٹجک مینجمنٹ. اس پہ آپ کو کورس بھی ملے گا, یہ باقاعدہ ایک پورا فیلڈ ہے. اسٹریٹجک پلاننگ, اسٹریٹجک فارمولیشن, اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن, اٹس آل ٹوگیدر game itself. Then what strategies you are going to adopt to achieve your goal? Mission ہم ڈسکس کریں گے اس کو, لیکن یہ ذمہ داری ہے سی لیول مینیجر کی. اسی لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لیول اچیو کرنا ہے, what are the critical success factors, CSFs, what are the key performance indicators, and what are the targets.
let it be planning, let it be formulation, let it be known, let it be implemented. دوسرے لیول پر پروسیس مینجمنٹ. Now the action is on. وہ تو ہو گیا before the game. Now the game is on. تو جب پروسیس کو مینج کر رہے ہیں آپ آئی ایس او کو لے آئیے, یورپین کوالٹی ایوارڈ کو لے آئیے, اور کسی سسٹم کو لے آئیے. تو پھر پروسیس کے پرفارمنس کے میجر کیا ہیں؟ دیٹ از ویئر وی کین یوز ٹول لائک ایس پی سی, مائنڈ سیٹ لائک ایس پی سی. اوکے, لیول نمبر 3, پیپل, انڈیویجل. ہر شخص ریسپانسبل ہے, اس کی پرفارمنس کیسی ہے اس کو بھی تو ہمیں میجر کرنا ہے. اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں اس کی پرفارمنس اپریزل کیجئے. اچھا دیکھیے, کچھ آرگنائزیشنز میں آپ کو پرفارمنس اپریزل نظر نہیں آئے گی. پروسیس پہ فوکس ہے, آئی ایس او پر فوکس ہے. کچھ آرگنائزیشن میں آئی ایس او پر بھی فوکس ہے اور انڈیویجل فوکس بھی ہے. اسٹریٹجک پلان غائب ہے, کمپنی کا کوئی مشن ہی نہیں ہے. کوالٹی پالیسی تو ہے, آرگنائزیشن کا کوئی مشن نہیں ہے. تو اگر ہم نے پرفارمنس ایکسلنس کی بات کرنی ہے تو پھر وی نیڈ اے فریم ورک which can integrate all these things together. And I'll show you in a minute. There are many frameworks. کم از کم مالکم بالرج یورپین کوالٹی ایوارڈ اور ایک جنیرک فریم ورک ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں آئی ایس او انٹیگریٹڈ ہے. لیکن مقصد ان سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس آرگنائزیشن کی, ڈپارٹمنٹ کی کیسے ایکسل کریں. اور ایک چوتھا لیول بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم پرفارمنس کو ریویو کر رہے ہیں. ریمبر آئی ایس او میں جو بات ہو رہی تھی, مینجمنٹ ریویو, مینجمنٹ ریسپانسبلٹی, کہ ہماری فائنینشیل پرفارمنس, ہماری مارکیٹنگ پرفارمنس, ہماری ایچ آر پرفارمنس. اچھا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس بھی کیا ریویو ہوتی ہے؟ ایچ آر مینیجر کی پرفارمنس تو ریویو ہوتی ہے ایز این انڈیویجل. اس ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں جتنے, کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی انڈیویجلی تو پرفارمنس ریویو ہوتی ہے, پرفارمنس اپریزل. بٹ دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف, آپ نے کم سنا ہوگا کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس بھی ایویلویٹ کی جائے. ہاؤ اباؤٹ دی چیف ایگزیکٹو آفس پرفارمنس, اس کو بھی تو ریویو ہونا چاہیے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کو کون ریویو کرے گا, لیکن ہونی تو چاہیے نا. وہاں سے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کاسٹ آف کوالٹی کہاں کہاں پر ہے. وہاں سے پھر پتا چلے گا کہ ہم اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کیسے کام کر رہے ہیں, بینچ مارکنگ. وہاں سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری کس ایکٹیویٹی پر کیا کاسٹ آ رہی ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ. یہ تمام پرفارمنس میجرمنٹ کے پرسپیکٹو میں فریم ورک ہے. اور کاش وہ کمپنی جو ان چاروں لیولز پر ٹارگٹ سیٹ کر کے اپنے اپنے سسٹم ڈیولپ کرے, اس کمپنی کو پھر کون کمپیٹ کر سکے. اس لیے کہ وہ تو پھر دے آر ماسٹر آف دیئر اون ڈیسٹنی. اینڈ بلیو می, دیر آر کمپنیز, آئی ہیو ورک ود دیم, دے سیٹ دیئر اون ٹارگٹ. انہوں نے کہا صاحب یہ جو ٹارگٹ آپ 2002 میں بات کر رہے ہیں 3 سال کے بعد, یہ 2006 میں بات کر رہے ہیں 4 سال کے بعد, وائی کانٹ وی ڈو اٹ ٹوڈے؟ واٹ از ریکوائرڈ؟ ریسورسز, ٹیکنالوجی, پیسہ, ٹیم ورک. لیٹس گیٹ ٹوگیدر, لیٹس انکریز دی پروڈکٹیوٹی, لیٹس اچیو واٹ وی وانٹ ٹو اچیو ان فیوچر ٹوڈے. Let us bring our future closer. تو آپ 3 سال ahead of your competitor ہو گئے نا. Things are possible, but it requires a strong will at the top floor, at the middle floor, and at every floor. یہ ٹوٹل فریم ورک ہے, چاروں لیولز put together, giving you performance excellence. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ لیٹ اس ٹرائی ٹو ایڈ ویلو انٹو آلریڈی ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. پروسیس فوکس تو ہم ہیں, اور جو ISO کا فریم ورک ہے PDCA کے پرسپیکٹو میں, کلوز 5, 6, 7 اور 8 good enough, but we want to blend total quality principles to achieve higher level of excellence. ٹھیک ہے, کم از کم یہ کانسیپٹ تو آپ کے سامنے رہے نا. جہاں آپ کو موقع ملے, لیول 3 کی آرگنائزیشن ہے اس کو لیول 4 پہ لے جائیے, لیول 4 کی آرگنائزیشن ہے اس کو لیول 5 پہ لے جائیے. تو آئیے پھر فریم ورک دیکھتے ہیں. دس از دی ٹوٹل فریم ورک. ISO 9001 is there, but let us see how can we move on to a higher level of organizational excellence. My dear students, if you want to reach at higher level of organizational excellence, the very first question would be from the C-level managers. What is the mission of your company? Remember Deming's point number 1, اس کی فلاسفی کا پہلا نقطہ, کریٹ کنسسٹینسی ان دی پرپز آف دی آرگنائزیشن. واٹ از دی پرپز آف آرگنائزیشن؟ مشن. وائی وی آر ہیئر؟ وٹ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو؟ وٹ ڈو وی وانٹ ٹو اچیو؟ مشن اسٹیٹمنٹ. یہ کس سے سوال ہے؟ پہلا سوال تو یہ چیف ایگزیکٹو سے ہے. دس از دی مشن اسٹیٹمنٹ آف کمپنی ABC. نیچرلی فرام دی مشن اسٹیٹمنٹ آف دی آرگنائزیشن, ایوری ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ دیئر اون مشن. اس لیے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہوگی, تمام ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس وہ کمپنی کی پرفارمنس کے ساتھ الائن ہونی چاہیے. لیکن سب سے پہلے ٹاپ لیول پر آرگنائزیشن کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ What purpose do we want to achieve? What are the goals? And how do we want to achieve? What are the strategies? Strategies for marketing, strategies for production, strategies for hiring good people, strategies for dealing with customers. How to do things better and better. پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو what are those success factors which will help you to achieve that goal, to achieve that mission? All right. یہ بھی آپ نے ڈٹرمن کر لیے. کس نے؟ اسٹریٹجک لیول پر, سی لیول, ٹاپ فلور, ہیڈ لیول پر. اور what will be those performance indicators, KPIs? Everything should be clear. Game is not on. Production is not on. ابھی گیم شروع نہیں ہوئی. گیم سے پہلے گیم پلان بن رہا ہے. اور یہ گیم پلان, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, فار دا نیکسٹ 3 years, for the next 2 years, maybe for the next 5 years. And believe me, I've seen companies who set the targets for the next 10 years. Like, let's say the markets are dynamics now, at least for the next 3 years. What are the indicators? What are the targets? And what would be those measures? And please take a look now. What will be the core processes? There are so many processes, but what are the core processes? ان کے بغیر ہم یہ منزل اچیو نہیں کر سکتے. ہمارے یہ آبجیکٹو ان پروسیس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ ویژن, مشن, CSFs, KPIs, کور پروسیس. یہ ہے اسٹریٹجک لیول پر ان مینیجر سے کوشچن. اچھا, آپ یہ کہیں گے صاحب ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ
ہم آپ کو یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ٹیک اے لک what organization this is. How can you bring total quality? And total quality would come first at the top floor. And this is how it will be created quality, starting from the top floor. You need to speak out, you need to talk, and you need to find out. All right? If this is so, then how do you integrate this with ISO? Please take a look. That now, once you set the vision and mission, CSFs and KPIs and core processes are elaborated. Now you analyze the processes and you bring in ISO 9001 as one of the process, as one of the process-focused system. All right? If this is quality assurance system, you want to bring in ISO 9001 because you have analyzed the process and you think for your market to address the customers at the global level, this is fine. Your customers would be satisfied enough if you implement ISO 9001. اس فریم ورک کے اندر ISO کو پروسیس پرسپیکٹو کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیے, ہم نے کہا تھا نا ISO 9001 کے ساتھ دوسرا کمپلیمنٹری پیئر کون سا ہے؟ ISO 9004 سیلف اسسمنٹ. Would you like to evaluate yourself and would you like to go for higher level? Level number 4? Level number 5? ISO 9004 with all those 8 principles of total quality would help you to reach at a higher level. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیول 3 پہ رک گئے یا اپنی کمپنی میں ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیجئے. ٹاک ٹو یور ٹیم ممبر, 1 up, 1 down. Develop a culture in the company. We want to move higher. And why not? دیکھیے, کمپنی اگر موو کرے گی ہائر لیول پر تو آپ ہائر لیول پر موو نہیں کریں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی پرفارم کر رہی ہو اور اس کے مینیجرز کو بینیفٹس, ریوارڈز, بونسز, ہائر سیلریز نہ ملے. دونوں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. تو اس لحاظ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, how to create then total quality and what tools would be required to create total quality systems in Pakistani organizations. And I think the answer is clear and easy. We start from the top. We start from the strategic level and we move on to the middle level and we go on to the production floor. This means we will create in Pakistan and we resolve to create. آپ بھی یہ ریزولوشن کیجئے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پرومس کیجئے کہ ہم پاکستانی آرگنائزیشنز میں, آفیسز میں, ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. جس لیول پر بھی ہم ہوں گے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے کہ ہم یہ جو اسٹریٹجک ٹولز ہیں ان کو بھی یوز کریں گے اور کروائیں گے. اور نیچرلی یہ جو پروڈکٹ فوکس ٹولز ہیں, SQC ٹولز ہیں, وہ تو ISO اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تب بھی آپ کو یوز کرنے ہیں. میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو ہونے ہی ہونے. اور پھر ہم SPC مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے. ہم پروسیس کو, اس کی کیپبلٹی کو, اس کی لمٹس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیں گے so that it could be within a range. So my dear students, once again, I expect from you, I anticipate from you that you resolve. قرارداد پاس کیجئے. دیکھیے, قرارداد پاکستان ایک ریزولوشن تھا, وہ ایک خواب تھا.
وہ خواب پورا ہوا یا نہیں. ٹیم نے مل کر کام کی, منزل بڑی کٹھن تھی لیکن اچیو ہوئی یا نہیں. وی کریٹڈ اے نیو ہسٹری. آپ جیسے لوگوں نے, ہمارے پیرنٹس نے, اسی ملک کے رہنے والے لوگوں نے وہ کوالٹی کی منزل اچیو تو کی نا. سو پلیز میک اے ریزولوشن that in future, strategic focus, in future, you will use those tools, planning tools, management tools, 7 new tools of quality that you can plan in the best way. You are strategic focus in your career, strategic focus in your education, strategic focus in your daily and live activities, your life activities, and strategic focus in your organization where you work together. ایک فوکس تو رکھیے نا. نیچرلی پھر جو ڈیلی روٹین کے ٹولز ہیں وہ بھی آپ یوز کیجئے. ٹولز تو سبھی کی ضرورت ہوتی ہے. اس حوالے سے یہ جو 7 نیو ٹولز کی میں بات کر رہا ہوں, میں پہلے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس لیے کہ کسی ہائر منزل پر پہنچنے کے لیے, ہائر لیول آف ایکسلنس پر پہنچنے کے لیے, ہم نے کہا تھا نا, واٹ از دا مشن, واٹ آر دوز سکسیس فیکٹرز, کس کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے, کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پھر کیا پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے, کون سے کور پروسیس ہوں گے, کیسے ہمیں یہ مینج کرنا ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو کمپنی کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ میچ کر دیا جائے. کمرشل مارکیٹ کو جہاں سے ہمیں پروفٹ ملے گا, کمرشل مارکیٹ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, کمرشل مارکیٹ کو ان سائڈ دی آرگنائزیشن کمپیٹنسی مارکیٹ کے ساتھ الائن کر دیا جائے. لوگوں کی کمپیٹنسیز, پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. اور دیکھیے پیپل میں اب کون ہے, اسٹریٹجک, ٹیکٹیکل, فرسٹ لیول, ایوری باڈی فرام ہیڈ ٹو ٹو. ان کی کمپیٹنسیز اگر الائن نہیں ہوں گی آپ کی کمرشل مارکیٹ کے ساتھ, ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ, آئی ایم سوری, یو کی ناٹ ایکسل. بلکہ مجھے یہاں کہنے کا موقع دیجیے کہ اگر لیڈر کی ویلیو اپنی سٹاف کی ویلیوز کے ساتھ الائن نہیں ہے, اس کمپنی کے اندر, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس آرگنائزیشن کے اندر ایکسلنس کا لیول بھی لو ہوگا. یہ کانگروئنسی جو ہے, میں لفظ یوز کر رہا ہوں کانگروئنسی, الائنمنٹ کو میں اب جیومیٹرک کے اندر لے کر آ رہا ہوں. کانگروئنٹ از اے شیپ ان جیومیٹری. کانگروئنٹ از اے شیپ whose angles, whose sides, whose lengths, whose widths, whose heights are all same. یکجان, دو قالب. That's what I'm talking here. So if you have that kind of spirit, I'm sure you got the mind, you got the physical energy, you got the intellectual energy. Please, to go beyond the human limits, you need the spiritual energy. And when you put them together, I'm sure the financial energy will come. اس کا مجھے پرابلم نہیں ہے. Idea will bring money. Money cannot bring idea. تو ہم 7 new tools کی پہلے بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم 7 old tools of statistical quality control کی بات کریں گے. یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو 7 نیو ٹولز آف کوالٹی ہیں, یہ لیڈرشپ فنکشن کو سرو کرتے ہیں, اور 7 اولڈ ٹولز آف اسٹیٹسٹیکل کوالٹی مینجمنٹ فنکشن کو سرو کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب یہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ, ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق تو ہے. میں نے پرنسپلز آف مینجمنٹ کے کورس میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا. آپ بھی ذرا اس فرق کو محسوس کیجئے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے مینیجر؟ ڈیلی فوکس
maybe weekly or quarterly focus, or a long-term focus. There is a difference. کچھ لوگ اسٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں مینیجر, کچھ لوگ چینج کی بات کرتے ہیں, خود بھی چینج ہوتے ہیں, دوسروں سے بھی چینج ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ روح ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی, اور روح کے بغیر باڈی, ایون مائنڈ تو کام نہیں کر سکتا. Am I right? So if so, then let's learn what is the leadership function then. Because speaking of creating quality, کیا صرف مینجمنٹ کے آرڈر سے, جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک کمپلیکس سچویشن ہے, ڈائیورسفائڈ سچویشن ہے, مارکیٹس آر مرجنگ, آرگنائزیشنز آر مرجنگ, سیکٹرز آر مرجنگ, نیو انڈسٹریز آر ایمرجنگ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ کیا اسلامک بینکنگ کے جو پروڈکٹس اس وقت پاکستان میں ملٹی نیشنل بینک سے آپ کو مل رہے ہیں, آج سے چند سال پہلے اس کی کوئی مارکیٹ تھی؟ کمپلیکسٹی. دوز پروڈکٹس سیمس ٹو بی کوالٹی پروڈکٹس. میں بینکنگ پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں. سو وین دے آر کوالٹی پروڈکٹس, دے آر ان دا ڈیمانڈ. And when something is in demand, even though it's an Islamic banking product, multinational companies, multinational banks are also willing to offer those products to the market, to their customers. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ is leadership needed to stimulate the total quality organizational change? Certainly it is. اس لیے کہ پھر مینجمنٹ اس کمپلیکسٹی کے اندر, بلکہ اسے ہم کہتے ہیں اس کیوس کے اندر آرڈر لانے کے لیے لیڈرشپ از ریکوائرڈ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, واٹ از ریکوائرڈ فرسٹ؟ ورلڈ کلاس پرفارمنس کے لیے لیڈرشپ اینڈ کمٹمنٹ. دا ٹاپ مین, دا اسٹریٹجک تھنکر, دا فلاسفر, concept builder, he must be committed with the organization, with his team, so the team will definitely bring the stars. Total quality. تو میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ آیا پروسیس فوکس, پیپل فوکس, اسٹریٹجک فوکس, یا اسٹریٹجک فوکس, ٹیکٹیکل فوکس, آپریشنل فوکس, تینوں میں سے کس چیز کی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور کیوں میں نے یہ 7 نیو ٹولز آف کوالٹی کو پہلے ڈسکس کیا. وی وانٹ ٹو بلڈ اے روڈ. دا روڈ از اے پروڈکٹ. میرا آپ سے سوال یہ ہے, شوڈ بی فرسٹ کلیئر دا ٹریز اینڈ موو دی ارتھ اینڈ پیو آور روڈ, اور دیکھیے آپریشن کی آؤٹ پٹ کیا ہے, پروسیس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, روڈ. We want to build a road. تو question یہ ہے, should we first clear the trees and move the earth and pave our road, or do we need to survey the area where we want to build the road? Do we want to think what kind of road we require? کچی, پکی, paved road, اینٹوں والی, موٹر وے, ہائی وے, کون سی روڈ, اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو بلڈ اٹ. 3 سوال. وی نیڈ ٹو سروے دی ایریا, ٹرین. یہ جو کراچی سے حیدرآباد سپر ہائی وے, لاہور سے اسلام آباد اور اب پشاور تک موٹر وے, لاہور سے فیصل آباد موٹر وے, صرف سڑک ہی بنا دی, یا مہینوں پہلے, سالوں پہلے we need to survey the area. What kind of road? کتنی لینز ہوں گی, پارکنگ لین کون سی ہوگی, کیسے مینج ہوگا, اینڈ where we want to build, راستہ کون سا ہوگا, and then how we want to build it, what we want to build and how we want to build it.
تو جناب والا سب سے پہلے تو ٹاپ لیول پر اگر آپ کوالٹی کی روڈ اور ٹوٹل کوالٹی پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے جو آنے والے سالوں تک رہے آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا وے ٹو گو. اور اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے پروفیسر جان کاٹر, ون آف دی ویری ویل نون مینجمنٹ گرو, اسٹل الائیو, very well known leadership guru, he talks about that management begins with the planning for budgeting, while leadership begins with planning for setting a direction. فرق ہے دونوں کے اندر. بجٹ ہے سال کا. اچھا جاپانی تو 6 مہینے کا بجٹ بناتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور ہے. 6 مہینے کا بجٹ بنا, آپریشن میں گیا, لیسن لرن کیے, اگلے 6 مہینے کے لیے اس کو امپروو کر لیا. بٹ پلیز ٹیک اے لک وٹ لیڈرشپ از اکارڈنگ ٹو پروفیسر جان کاٹر. دا لیڈرشپ بگنز ود پلاننگ فار سیٹنگ اے ڈائریکشن. کہاں جانا ہے, کس ایریے میں جانا ہے, کیا راستہ لینا ہے, اور how to do that, what strategies we will achieve. So my dear students, according to Professor John Kotter, we will look a little more how he explains leadership in creating total quality. But one thing is the output of today's session. And what is that? ذہن میں لائیے کہ آج ہم نے کیا نیا کانسیپٹ لرن کیا. ہم نے یہ کانسیپٹ لرن کیا کہ ISO 9001 good enough. Process is required. Tactics is required. Product will be made. But my dear students, what is most important? What is the mission? What do we want to achieve? How do we want to achieve? Strategies. And what would be those success factors which will help us to achieve that mission? Mission, critical success factors. اور پھر اس سکسیس کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں کیا انڈیکیٹرز نظر آئیں گے, KPIs, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ٹارگٹ سیٹ کر کے یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ کون سے کور پروسیس ہوں گے, وہ کون سے کور پروسیس ہوں گے کہ جو ہماری منزل کو قریب تر کر دیں گے. ونس دس از سیٹ, ڈائریکشن از کلیئر, دین پروسیس از آن, گیم از آن. اب گیم ول بی پلیڈ اکارڈنگ ٹو دا رولس, پروسیجرز, ورک انسٹرکشنز, اینڈ آئی ایم شیور پرفارمنس جو آئے گی وہ جب بھی آپ ریویو کر لیجئے, گیم ختم کرنے کے بعد ہی ریویو کریں گے آپ, یو ول بی ہیپی, یور باس ول بی ہیپی, your customer will be happy, your company will be happy, your banker will be happy, your income tax office will be happy, your society will be happy, Pakistan will be happy, and all of us will be happy. And that is what we want to learn in TQM. We have a happy body, happy mind, happy person, happy student, happy manager working in the happy organizations. But this comes with performance excellence. So are you ready to enhance your organization? Are you ready to enhance your performance? I'm sure you will be. So my dear students, we need to learn these 7 new tools. اور یہ سارے پلاننگ کے ٹول ہیں. دیکھیے پلاننگ بڑی اہم ہے. تو پھر ہم یہ لرن کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے پھر ان پلاننگ ٹولز کو استعمال کر کے ہماری منزل صاف نظر آئے, کھوٹی نہ ہو, کھری ہو, اور ہم منزل پر پہنچے, کامیاب کہلائیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس سیشن, اینڈ انٹل نیکسٹ سیشن آئی ووڈ لائک ٹو لیو دیز کانسپٹس ود یو, انسپائرنگ یو فار لیڈرشپ فنکشن اینڈ فار پلاننگ ٹولس ٹو بی یوزڈ ود ISO or any other process analysis. And I'll see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.
Assalamu alaikum, my dear students. Ladies and gentlemen, I'm here once again with you to share some more concepts and recipes, how to bring, how to transform, how to excel in performance in Pakistani organizations. اور دیکھیے پاکستانی آرگنائزیشنس کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہوں. It's going to be you, ladies and gentlemen, the one who are now learning the concepts of quality in the educational institutions. And once they complete their degree, they are ready to contribute to the higher level of performance in the organizations of Pakistan, so that the products and the output of these organizations, when it will reach in the markets, global markets, you will also feel proud. The investors of the organization will feel proud, and they will take pride in it. They will be happy in terms of profitability. And it's a teamwork. I think the time has come now that in the 21st century we need to realize that how to interact with the people in the best way possible, so bring quality in people. They will introduce and inject quality in the process. And I'm sure when the person is working, quality is there. When the process is on, quality is taken care of. I think the product certainly will conform to the requirements of the customers of the market, and he or she will be satisfied. I hope and I expect from you that you do your best regardless. دیکھیے کنسٹرینٹس کی مجھے شکایت نہ کیجیے گا. پاکستان میں ہر طرح کی کنسٹرینٹس ہیں.